ایک پنجاب یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر مجھ سے لاہور میں اسپیشل ملنے کے لیے آئے, بیانات سنتے ہیں وہ. 30-32 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں, تو کتنے سینئر لیکچرار ہوں گے نا, اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں, انوائرمنٹ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. میں نے پہلے ان سے کوالیفیکیشن, ان کا نمبر میں نے سیو کیا, کیونکہ ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے آدمی کو بہت فائدہ ہوتا ہے نا, معلومات ملتی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو بیانات ہوتے ہیں نا کہ بچے کی ولادت سے عورت کی صحت اچھی ہوتی ہے, یعنی یہ عورت کی صحت کے لیے ضروری ہے, حمل روکنا نقصان دہ. انہوں نے کہا میں اپنی ماں کا 17واں بچہ ہوں, اپنی والدہ کا 17واں بچہ ہوں. 13 سال میں والدہ کی شادی ہوئی تھی, 17واں بچہ ہوں, اور میری والدہ 80 سال کی عمر میں بھی گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی. ان کی ریسرچ ہے, مجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں مولوی آدمی ہوں, میں نے بھی ریسرچ ہی پیش کی تھی نا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو میں یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں. نسل روکنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے. عورت کو اللہ نے ایک بہت سارے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ نسل بڑھائے, تو اس فطرت کی تکمیل کرے گی. وقتی نقصان ضرور ہوتا ہے, جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی نا, آپ جاگنگ کر رہے ہوں تو آپ ہوا ایک دم سانس پھول جائے گا اور کمزوری بھی آئے گی, چکر بھی آ سکتے ہیں. اب اس چکر کو, کمزوری کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ جاگنگ کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو پاگل ہے وہ بھائی. یہ تو وقتی طور پر ہوگی, اب کھاؤ پیو صحت مند ہو جاؤ گے. کوئی آدمی جم خانے سے آیا اور آ کے پڑ گیا, جم میں اس نے ڈنڈ پہلے تھے, ورزش کی تھی, وہ آپ کو یہ ہوتا ہے جم جانے سے اٹھا نہیں جا رہا اس کم وقت سے, تو اپنے گھٹنوں سے. تو بھائی اب خوراک کھاؤ, آرام کرو, تو ریکوری ہوگی تو پہلے سے زیادہ. تو اسی طرح عورت کی اچھی خاصی انرجی سرو ہوتی ہے بچے کی ولادت میں. وقتی طور پر بہت نقصان ہوتا ہے اس کو, وقتی ہوتا ہے, پھر وہ کھائے گی, خوراک ملے گی اس کو, تو پھر وہ پہلے سے زیادہ صحت اچھی ہوگی اس کی, موٹاپا نہیں آئے گا, بہت سارے فائدے ہیں, عمریں لمبی ہوتی ہیں. پہلے یہ دادیوں نانیوں کی عمریں لمبی ہوتی تھیں, لوگ کہتے ہیں خوراک پہلے اچھی تھی. اب بھائی خوراک اچھی کھا لو, کس نے کہا ہے کہ گندی خوراکیں کھاؤ؟ آج بھی اچھی خوراکیں ملتی ہیں, جاؤ کھاؤ آپ بیٹھ کے. کس نے کہا ہے پیزا برگر کھاؤ؟ پیزا برگر کھاؤ گے تو کچھ بھی کر لو, نسل روکو یا نہیں روکو, آپ کی صحت برباد. اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے نا, جو بھی چیز قدرت نے, اس کے اندر ایک سائن رکھا ہوا ہے, ایک علامت ہے. دیکھو اخروٹ دماغ کے لیے بہت مفید ہے یا نہیں؟ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو, کسی بھی حکیم سے پوچھو, اخروٹ دماغ کے لیے, یعنی ڈرائی فروٹ میں اخروٹ سے بہتر دماغ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پوری دماغ جیسی شکل اللہ نے اس کی بنائی ہے. کیوں؟ سائنس نے اب ترقی کی ہے. تو یہ ہزاروں سال پہلے قدرت نے اخروٹ کی شکل ایسی بنا دی کہ اس میں میسج دے دیا کہ یہ بالکل کیا ہے, دماغ ہے, تو دماغ کو صحیح کرنا ہے تو یہ کھا لو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہ قدرت نے نا کچھ سائن علامتیں رکھی ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں میں. اخروٹ کھوپڑی ہوتی ہے بالکل, اور اندر سے بالکل ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے یوں کر کے, دو مغز جیسے انسان میں 2 مغز ہوتے ہیں نا, ایسے بالکل ایسے ہوتے, اور اس میں لائنیں بھی, نسیں بھی نظر آئیں گی دماغ جیسی. دماغ کے لیے بہترین. بادام آنکھوں کے لیے اچھا ہے, بالکل آنکھ کی شکل کا ہوتا ہے. یہ جو آپ کا لوبیا ہے یہ کڈنی ہے, شکل کیسی ہے اس کی, بالکل گردہ ہوتا ہے, گردوں کے لیے اچھی چیز ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جو پیزا ہے نا, یہ برگر کی طرح ہوتا ہے. تو کھاؤ گے تو کیا بن جاؤ گے؟ برگر بن جاؤ. آپ کو اچھا موٹے تازے ہو جائیں گے تو برگر کی طرح تو ہوگے, کوئی پچکائے گا تو پچک بھی آسانی سے جاؤ گے. پیزا موٹا تو ہوتا ہے مگر پچکا ہوا ہوتا ہے, دباؤ گے تو کیا ہوگا؟ برگر بھی یوں کرو گے, روٹی کو دباؤ تو روٹی کو دبتی نہیں ہے, چبانا پڑتا ہے تمیز سے. سمجھے؟ جس کے دانت نہیں ہے وہ روٹی کھا نہیں سکتا, برگر کھا لے گا چائے میں ڈبو کے, کیونکہ ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. وہ سنا ہے نا لطیفہ, بہت لوگ پرانا ہو گیا, جلدی سے سنا دوں آپ فریش ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی کسی کے یہاں رشتہ, بیان ختم ہو گیا, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ایک آدمی کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو وہ لڑکی کے ابا نے نا, جو لڑکا آیا تھا رشتہ لینے کے لیے, اس کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے. اب وہ لڑکا وہ ڈبو کے کھا رہا ہے نا, تو لڑکی کے والد نے بولا کیا ہے اس کو تو تمیز نہیں ہے کھانے کی, تو انکار کر دیا رشتے کا. اب لڑکے کو بڑی شرمندگی بھی, بہت افسوس ہوا, یار یہ کیا ہو گیا, اور پتہ بھی تھا کہ کیوں انکار کیا. تو باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتے ہیں رشتے کا آپ نے انکار کر دیا, افسوس تو بہت ہوا مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, وہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. اور حقیقت ایسے ہے, حقیقت ہے, چائے بسکٹ رکھے ہو نا, میرا اپنی ظاہر بھی ہے کہ ڈبو کے کھانے کا شرم تو آ رہی ہوتی ہے انسان کو, لیکن جو مزہ آتا ہے ڈبو کے کھانے میں, وہ بغیر پاپے جتنا ڈبو کے کھانے میں مزہ آتا ہے.
تو بسکٹ ہو کوئی بھی چیز ہو ڈبو کے کھانے کا بہرحال اپنا مزہ ہے. تو اب کوئی بھی میں کہیں جاتا ہوں نا, کوئی لوگ چائے بسکٹ رکھ دیتے ہیں زبردستی کہ کھا وہ لو, تو پھر میں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں, اور میں بولتا ہوں بھائی ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. آپ کو لگے گا مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, پر ہم آپ کی وجہ سے مزہ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں. تو برگر جو ہے نا, برگر ڈبو کے کھاؤ یا بغیر ڈبوئے کھاؤ, جیسے بھی کھاؤ گے کیا بن جاؤ گے, برگر جیسے بن جاؤ گے. تو روٹی کھایا کرو, صحیح ہے, ڈبل روٹی نہیں کھایا کرو.